بلاول بھٹو صاحب، بلاول صاحب قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ نیا قائد ایوان منتخب کر لیا گیا ہے۔ میاں شہباز شریف پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب کر لیے گئے ہیں قومی اسمبلی کی جانب سے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آج شہباز شریف جو ہے وہ منتخب کر لیے گئے ہیں پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کے طور پر۔ 174 ووٹ پڑے ہیں میاں شہباز شریف کو۔ پھر قائد ایوان میاں شہباز شریف نے اس ایوان سے خطاب کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچا لیا ہے، عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ ایک ہفتے سے ڈرامہ چل رہا تھا، خط پر جھوٹ بولا جا رہا تھا۔ میں نے وہ خط دیکھا، نہ کسی نے دکھایا۔ کوئی غدار ہے اور نہ ہی کوئی تھا۔ جمہوریت کو بڑھانا ہے تو ڈائیلاگ سے کام لینا ہوگا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ اب وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں اور پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کو 174 ارکان نے ووٹ دیا ہے۔ شہباز شریف نے متحدہ اپوزیشن کے اراکین سے پہلے مصافحہ کیا۔ پی ٹی آئی کے قائد جو ہے وہ ایوان کے انتخاب کا جو ہے انہوں نے چونکہ بائیکاٹ کر دیا تھا اور جی ڈی اے کے جو 2 اراکین موجود تھے انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس طریقے سے میاں شہباز شریف کو 174 ووٹ پڑے اور وہ پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں شہباز شریف آج حلف اٹھاتے ہیں یا پھر کل کے دن حلف اٹھاتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے چونکہ اب افطار کا وقت ہو چکا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں شہباز شریف آیا آج حلف اٹھائیں گے یا پھر کل حلف اٹھائیں گے۔ کل قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ ہوگا، یقیناً پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بولنے کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا جائے گا۔ اس وقت اینکر پرسن آسما شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور طارق چودھری بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسما، سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ میاں شہباز شریف بہرحال اب وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی، بہت یہ خوشگوار تبدیلی ہے اور ظاہر ہے کہ خوشگوار یوں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جو ہے وہ رخصت ہوا ہے۔ نہ کوئی دھرنا ہوا ہے، نہ لانگ مارچ ہوا ہے، نہ کسی طریقے کا کوئی پاکستان کے اندر کوئی جیسے کہنا چاہیے جیسے پہلے دیکھتے رہے ہم کہ 58(2) کا استعمال ہوتا رہا اور وزرائے اعظم گھر رخصت ہوتے رہے۔ پھر لانگ مارچز کی ایک ہسٹری ہے، اس کے بعد باقی دیگر چیزوں کی۔ تو یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آئینی طریقے سے کسی وزیر اعظم کو ووٹ آؤٹ کیا گیا ہے، اس کے ہاؤس نے اس کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے، جس کے بعد جو ہے یہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس آئی ہے۔ تو یہ کورٹ کا فیصلہ ہو، اعلیٰ عدلیہ کا یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل رہنے کا کردار ہو اور ان کا سیاست میں عدم مداخلت کا کردار ہو، یا پھر آج وزیر اعظم سابق وزیر اعظم کا ووٹ آؤٹ ہونا ہو، نئے وزیر اعظم کا منتخب ہونا ہو، یہ پاکستان کی سیاست کے ارتقاء کا ایک بہت ہی اہم اور تاریخی دن اور مرحلہ ہے اور یہ تمام مراحل ہیں۔ یہ بات بالکل جیسے ہم کرتے آ رہے ہیں کہ سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوتی تھی اور ایک طویل عرصے تک رہی ہے، اس حکومت کو لانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت الزامات ہیں اور جس طرح سے پورا جو معاملہ تھا، جس طرح سے حکومت کو بنایا گیا، لایا گیا، ایک صفحے کی حکومت بنائی گئی۔ بہرحال جب دیکھا گیا کہ پاکستان اس طرح سے نہیں چل پا رہا تو اسٹیبلشمنٹ نے عدم مداخلت کی اور اپنے آپ کو سیاست سے الگ کیا۔ یہ بھی پاکستان کی سیاسی جماعتوں، پاکستان کی جمہوری جماعتوں، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کے جو میڈیا ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس سلسلے میں کہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ سیاست مت کریں اور اپنے آئین کے جو کردار ہے اس کے مطابق چلیں۔ تو آج یہ بہت بڑی فتح ہے ان اداروں کی بھی، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی بھی اور سب سے بڑھ کے پاکستان کے عوام کی، کہ جنہوں نے ایک آئینی طریقے سے پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو صرف اس بنیاد کے اوپر گھر رخصت کیا، ووٹ آؤٹ کیا ان کے ایوان میں کہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے اور وہ ان کے خلاف جو ان کا اپنا ہاؤس ہے وہ باغی ہوا اور ریوولٹ کیا تھا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت فیصلے جو آج کیے گئے ہیں، سب سے امپورٹنٹ فیصلہ وہ خط سے متعلق ہے۔ وہ خط جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے پاکستان کے اندر ہیجان برپا کیا گیا ہے، پاکستان کے
जो कारकुन है वो पाकिस्तान के चला रहे हैं इस वक्त ये सबसे ज्यादा एक इज़्तिराब की बात है। पाकिस्तान की आला अदलिया और अस्करी हुक्काम के खिलाफ जिस तरह की नेगेटिव कैंपेन चल रही है, ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये बहुत काबिल मजम्मत है। ये जवाब जो है उसका सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है, क्योंकि आज पाकिस्तान के ऐवान ने, मुंतखब ऐवान ने दिया है। तो अब इस मैटर के ऊपर जो है वो अब एक सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होगा, उस सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा उसकी ब्रीफिंग होगी, चीफ आर्मी चीफ उसके अंदर होंगे, DGI होंगे, अस्करी हुक्काम होंगे, सेक्रेटरी खारजा होंगे, वो अम्बेसडर साहब भी होंगे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने लेटर लिखा। तो दूध का दूध, पानी का पानी होना बहुत जरूरी है, जैसा कि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा। तो अब देखना ये कि कितनी जल्दी इस मामले के ऊपर भी बात होती है। और खुशखबरी भी है, आज लोगों के लिए बुनियादी उजरत में 25,000 इजाफा हुआ है, 10% पेंशन भी है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा दोबारा से। उसको पहले से ही जारी था एहसास प्रोग्राम के तहत, लेकिन अब उसको मजीद बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सब अच्छी बातें हैं, ये बहुत अच्छी चीजें हैं जिनको करना था। और ये मुंतखब लोग जो कि अब कोalition गवर्नमेंट है जिसमें के तमाम इत्तेहादी हैं, इसको आगे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान किसी बड़े माशी बहरान जिसका कि उसको इस वक्त सामना है उससे निकलने के काबिल होगा उससे इंशाल्लाह। तारिक, आपकी तरफ आते हैं। अब मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं। बींगा वजीर आला पंजाब, उनकी शोहरत एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की रही है, बहुत हार्ड वर्किंग वो जो है वहां पर रहे हैं, उनके बारे में ये परसेप्शन जरूर है। तो उनको अब वजीर आजम के तौर पर कैसा देखा जा रहा है इस्लामाबाद में, खासतौर पर सिफारती अमला क्या सोच रहा है, क्या मौक़िफ़ रखता है उनके वजीर आजम को लेकर? जी तारिक जी, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब के एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है तो वो 3 दफा पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसके चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और तीनों दफा जब उनका टेन्योर खत्म हुआ या दरमियान में कट ऑफ हुआ तो उनकी परफॉर्मेंस जो थी उसको हमेशा अप्रिशिएट किया गया। और ये जो परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन है ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आई, बल्कि जिन ममालिक ने एक सूबाई चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी उनके साथ डील किया, वो सऊदी अरब हो, UAE हो या कुछ जो चीन के तावन से प्रोजेक्ट थे, खासतौर पे जो मेट्रो का प्रोजेक्ट था, ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट था, इसके अलावा दीगर जो प्रोजेक्ट्स थे उन पर उनको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। और आपको याद होगा कि चीन की तरफ से उनको शहबाज स्पीड का नाम दिया गया, यानी शहबाज शरीफ साहब की जो उनके साथ वर्किंग थी वो इतनी ही मौसर थी कि चीन की तरफ से भी उनको इस पर सराहा गया। इसके अलावा जो 2013 से 2018 तक का टेन्योर था उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर से नवाज शरीफ मरकज में और सूबे में उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ थे, वो चीफ मिनिस्टर थे। जो पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस थी उसने रिफ्लेक्ट किया मरकज में भी, और वो तमाम जो मनसूबे थे उनकी तकमील में वो फेडरल गवर्नमेंट की जो है मामलत भी करते रहे और उनके साथ पूरी तरह वो उसने कंट्रीब्यूट भी किया। उसके नतीजे में आम तासर ये है, दीगर सूबों के लोग जब आते हैं पंजाब में तो वो यही कहते हैं कि जिस तरह से लाहौर में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद, मुल्तान में बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिस तरह से रोड नेटवर्किंग की गई और खास तौर पे जो दही इलाके थे उनको मिलाया गया बड़े शहरों के साथ। इसके अलावा जो बहुत अच्छे हॉस्पिटल जो थे जो बनाए गए या जो पहले मौजूद थे उनको अप्रिशिएट की, उनको अपग्रेड किया गया। ये सारी चीजें बहुत से लोगों ने खुद इनका मुशाहदा किया है पाकिस्तान के लोगों ने। तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर तो उनको जाना जाता है, उस पर उनकी बड़ी एप्रिसिएशन है। अब क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है तब उनका काम सिर्फ जो इंसानी मामला से नहीं है बल्कि उनका काम जो है एक पूरे मुल्क को लेकर चलना है। और जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है सफारती मामला की तरफ, खारजा पॉलिसी की तरफ, उस पर बड़ी भरपूर तोजह देनी पड़ेगी। और वहाँ उनका विजन सामने आएगा कि किस तरह से वो नए विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं रीजन में और ग्लोबल फोरम पर, यानी रीजनल ताकतों के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं और जो ग्लोबल पावर है उनके साथ कैसे आगे बढ़ते हैं। जिन ममालिक के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हैं उनके साथ तल्लुकात में इजाफा कैसे होता है, और जहाँ हमारे और उन मुल्कों के साथ नहरी है कहीं उनके तल्लुकात में बेहतरी कैसे करते हैं। जहाँ खराबी है, 3 लेयर्स हैं, बहुत सी जगहों पे खराबी है, उनको बेहतर करना है। जहाँ बेहतर तल्लुकात हैं उनको मजीद मिसाली बनाना है। और जहाँ पर जो है वर्किंग रिलेशनशिप तो है लेकिन उसमें इजाफा नहीं किया गया, उसमें इजाफा भी करना, साथ जो है नई जो है एविडेंस तलाश करनी है। चूंकि खारजा अमूर जो है अपने मुल्क के लिए दूसरे मुल्कों में बैनुल अक़वामी मार्केट में अपने लिए अपॉर्चुनिटी की तलाश करना जो है सबसे बड़ी खारजा पॉलिसी की कामयाबी होती है। ठीक है, अच्छा तारिक ये बताइएगा, चूंकि आज मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि जमहूरियत को अगर बढ़ाना है तो फिर डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग से काम लेना होगा।
تو اب کس طریقے سے ڈائیلاگ سے کام لیا جائے گا؟ آج ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے واک آؤٹ کر دیا، انہوں نے اسمبلیوں سے استعفیٰ بھی دے دیا ہے، پرسوں پشاور سے جو ہے خان صاحب جلسے بھی سٹارٹ کر رہے ہیں، اتوار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں بڑا جلسہ کرنا ہے، اسد عمر نے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ ایجیٹیشن کی تو پوری کوشش کی جائے گی اب پی ٹی آئی کی طرف سے کہ سیاسی فضا جو ہے وہ اپنے حق میں رکھی جائے، تو پھر صورتحال کس طریقے سے نارملائز ہوگی؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈیل میکر ہیں، یعنی ڈیل کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کامیاب جو سیاستدان ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلے، ان کو ان کا جو مخالفت ہے اس میں کمی کرے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس پیشکش کا جواب دیتی ہے نہیں دیتی، وہ تو آنے والا وقت دیکھے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کی باقی سیاسی قوتیں جو ہیں، اگر جو مرکزی قوتیں ہیں یا صوبائی قوتیں ہیں یا قوم پرست ہیں یا مختلف ریجنل پارٹی ہیں، اگر ان سب کے ساتھ اچھا ڈیل کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کو مین اسٹریم میں لے کے آتے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں، ان کا انپٹ لیتے ہیں، ان کا مینڈیٹ جتنا بھی ہوگا وہ 1% ہے، 10% ہے، 50% ہے، اس کو تسلیم کر کے چلیں گے تو زیادہ تر جو سیاسی قوتیں ہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ چلنے پر رامن ہو جائیں گی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ ظاہر ہے میں اور آپ نے نہیں کرنا۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ایجوکیشن کی پالیٹکس جو ہے وہ کامیاب رہے گی تو بالکل ان کے پاس چوائس موجود ہے، وہ جائیں، وہ احتجاج کریں، اس احتجاج کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی جو ہے سیاسی مورخین یا آپ جیسے ہمارے جیسے جو آبزرور ہیں وہ دیکھیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ دیکھیے 3.5 سال حکومت کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے مرکز میں، اور تقریباً 10واں سال ہے، تقریباً 9واں سال ہے پختونخوا میں، KPK میں۔ اب ان ساری جگہوں پر ان دو جو یونٹس پر پنجاب میں تقریباً اتنے عرصے سے ان کی حکومت ہے، تو ظاہر ہے جب وہ ایجوکیشن کرنے جائیں گے تو وہ انکمپٹنٹ گورنمنٹ کے طور پر جائیں گے، وہاں ان سے سوالات ہوں گے کہ انہوں نے پنجاب میں کیا پرفارمنس کی ہے، انہوں نے مرکز میں کیا پرفارمنس کی ہے، انہوں نے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جہاں جہاں ان کی حکومت یا آپریشن فادرس ہے وہاں کیا پرفارم کیا ہے۔ تو یہ اکیلا ایجوکیشن کرنا جو ہے وہ شاید بہت سے سوالوں کا جواب جو ہے اس سے فرار نہ حاصل کیا جا سکے۔ سوال بھی ہوں گے، ان کا جواب بھی لیے جائیں گے، وہ ضرور جائیں کراچی، بہت اچھی بات ہے، سارا ملک ان کا ہے، ایک پولیٹیکل لیڈر ہر ملک میں ہر شہر میں جا سکتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ سوالوں کے جواب بھی دینے پڑیں گے۔ اور اگر جس طرح سے انہوں نے یقیناً جب عوام میں آئیں گی اب تحریک انصاف تو اس کو یقیناً بہت سے سوالات ہوں گے، اس کے جواب بھی دینے پڑیں گے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ قومی اسمبلی نے آج نیا قائد ایوان منتخب کر لیا ہے، میاں شہباز شریف 174 ووٹ لے کر